بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور میری اس گفتگو کے جو مخاطب ہیں وہ ہمارے پارلیمانی نمائندگان ہیں، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز ہیں، اور علماء کرام ہیں۔ اور آپ سے گزارش ہے جو یہ سن رہے ہیں کہ وہ میری اس مختصر سی گفتگو کو ضرور اپنے اپنے کانٹیکٹس میں ان لوگوں تک پہنچائیں، اور ویسے بھی تعلیمی یافتہ طبقے تک پہنچائیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، جس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کوئی بھی شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، فریبی ہے، اور وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ قادیانیوں نے ختم نبوت پر شب خون مارا، اور ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں آج تک یہ ناسور چل رہا ہے، اور بلکہ پوری دنیا میں موجود ہے۔ پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر اور ہندوستان کے اندر ایسے بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے، ایسے بہت سارے حادثات اور واقعات پیش آئے کہ جب خصوصاً رشتے ہوتے ہیں دو خاندانوں کے درمیان، تو قادیانی اپنی آئیڈنٹی چھپاتے ہیں، اور بعد میں شادی کے بعد پتہ چلتا ہے 3-4 سال بعد جب بچے ہو جاتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی وہ قادیانی ہے۔ اور پھر اس وقت خاندان ایک ایسے مخمصے میں اور ایک ایسی کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے اور پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے، اور بچوں کا بھی انہیں کوئی حل سمجھ نہیں آتا۔ اس کے لیے بہترین طریقہ آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی نے پچھلے سال ایک ایکٹ منظور کیا، اور گزشتہ 2 روز پہلے 28 ستمبر کو صدر آزاد جموں کشمیر نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کے مطابق نکاح نامے میں ختم نبوت سے متعلق حلف نامہ درج کر دیا گیا ہے، اور وہی نکاح نامہ وہ ویلڈ ہوگا جب لڑکا اور لڑکی دونوں یہ حلف دیں گے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو بھی جھوٹا مدعی نبی ہے اسے وہ کافر قرار دیتے ہیں۔ اس طرح یہ امکان ہے کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ ایکسپوز ہو جائیں گے اور ایسی کوئی سازش نہیں کریں گے۔ لہٰذا میری گزارش ہے ہمارے ممبران پارلیمان سے، سینیٹرز سے، صوبائی اسمبلی کے ممبران سے، کہ وہ کوشش کریں کہ وہ پاکستان کے باقی صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی یہ قانون سازی کرائیں۔ ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری علماء کرام سے گزارش ہے، جو خاص طور پر نکاح رجسٹرار ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس میں احتیاطیاں کریں، اور جب بھی وہ کوئی نکاح پڑھایا کریں تو اس کو ایک ایونٹ کے طور پر اپنے خطبہ نکاح میں شامل کر لیں، اور جب ایجاب و قبول کریں تو وہ لڑکے سے اور بالواسطہ یا بلا واسطہ لڑکی سے بھی یہ کنفرمیشن حاصل کر لیا کریں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھتی ہے۔ اس بات کے انتظار کیے بغیر کہ قانون سازی ہوگی اور نکاح نامے میں وہ ڈکلیریشن آ جائے گا، وہ آ جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن علماء کو اس سے پہلے ہی یہ پریکٹس شروع کر دینی چاہیے، اس لیے کہ قادیانیوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ اپنی آئیڈنٹی چھپا لیتے ہیں، اپنا تشخص چھپا لیتے ہیں، اور مسلمان گھرانوں میں شادی بیاہ کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی یا اس کا خاندان قادیانی ہے تو ایک بہت بڑا ایک ایشو کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے سامنے سے، اور اس پر ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور اس پر مناسب قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔